میری دانش کے مطابق ہماری عدلیہ وہ 142ویں نمبر پر تھی. اب اس طرح فیصلے آئیں گے تو ملکوں کے نمبر ختم ہو جائیں گے اور ہمارا نمبر آخر میں رہے گا. میں آج کے اس آل پارٹیز کے منعقد کرنے والے میزبانوں کا شکر گزار ہوں. جناب محمود خان اچکزئی صاحب، آپ سے بجا طور پر یہ امید ہو سکتی ہے کہ آپ آئین کو بحال کریں گے. جس طرح کہ بتایا گیا 11 اکتوبر 2024 کو ہمارے ہاں کے پی کے میں خیبر کے مقام پر بہت زیادہ لوگ جمع ہوئے. صحیح اندازہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن الجزیرہ ٹی وی نے کہا کہ پختونوں کی یہ تعداد وہ 10 لاکھ سے زیادہ. ان لوگوں نے 27 مطالبات جمع کیے اور اس کے لیے انہوں نے ہاتھ بھی اٹھایا اور قسمیں بھی اٹھائی. ان 27 مطالبات میں ہمارے صوبے کے سارے مسائل کا حل موجود ہے. میری درخواست ہوگی کہ آج کے اعلامیہ میں ان 27 مطالبات کو شامل کیا جائے. میری ایک اور درخواست بھی ہے کہ وہاں پتہ تو ہے نا، وہاں اسد قیدر صاحب ناراض نہ ہوں، وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو اب کس سے کے سامنے رویا جائے؟ ہمارے جرگے کے 2-3 ممبران ہیں. ایک کا نام ہے ملک نصیر کوکی خیر اور ایک کا نام ہے لالا عبدالصمد. ان کو اس لیے سزا دی جا رہی کہ آپ نے جرگے کی میزبانی کیوں کی. تو طریقہ اتنا گونڈا اختیار کیا، ایک جھوٹی ایف آئی آر ایک ضلع میں آ جاتی ہے، 2 ہفتے اس ایف آئی آر کو بھگتنا پڑتا ہے. جیسے ہی ہمارے ساتھی رہا ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ایک اور ضلع سے ایف آئی آر جھوٹی آ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جی ہمیں مطلوب ہے. وہ اکتوبر کے بعد سے گرفتار ہیں اور آج تک گرفتار. ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے ملے، میں بذات خود بھی ملا. میں نے ان کو بتایا آپ تو ہمارے آدمی ہے، پوزیشن کے آدمی ہے، لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی کوآپریشن نہیں کی. اسد قیصر صاحب ہر بات کا جواب دیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس موقع پر وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے کہ آپ نے وزیر اعلیٰ کو کیا بتانا ہے اور کتنی آپ ہمارے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں. میں جس وقت آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں تو ہمارے یہاں بمباری ہو رہی ہے، باجوڑ آپریشن، اور مشتاق صاحب نے بتا دیا کتنے آپریشن ہوئے. تو آپریشن تو کسی مسئلے کا حل ہی نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہاں بالکل پاک فوج، ناپاک نہیں، پاک فوج آئی اور انہوں نے شہری بستی پر بمباری کی. انہوں نے یہ بیانیہ بنایا مقابلے میں، جب بمباری ہوئی تو کہا یہ بمباری تو طالبان نے کی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس جھوٹ بولنے کے لیے وزیر اعظم کا انتخاب کیا گیا. ایک کھلا جھوٹ، یعنی بمباری کی ہے خود اور کہا کہ یہ بمباری طالبان نے کی ہے. تو ہمیں خدا کے لیے آپ لوگ صوبہ سرحد کے عوام کو طالبان سے بھی ہماری جان چھڑا دو نا، اور ہماری فوج سے بھی ہماری جان چھڑا دو. ہم بہت مشکل حالت میں ہیں. میرا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کو میں نے سجایا ہوا ہے. سجانے کے بعد میں انتظار میں ہوں کہ میں اس میں سکون سے رہوں گا. اب پہلے آتی ہے وہ چوہا، اب چوہے کو مارنے کے لیے آ جاتی بلی، تو بلی نے بھی میرا گھر تباہ کر دیا اور چوہے نے بھی ہمارا گھر تباہ کر دیا. ہمارا کیا گناہ ہے؟ باوجود اس کے کہ ہم بارڈر پر ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارا خونی تعلق ہے. خدا نہ کرے، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں غگ، جب وہ ہمیں غگ کرے کہ آؤ لڑو بار افغان ایک ہو جائیں، پھر آپ کہاں چھپو گے؟ کتنے لوگ مارو گے؟ پاکستان کی ایک اکائی کے اندر آگ جل رہی ہے اور آگ جلانے والے جو ہیں وہ عجیب لوگ ہیں، وہ بات ہی نہیں سنتے. اس لیے ہم یہاں آئے ہیں کہ ان بہرے لوگوں کو اونچا سنائی دیتا ہے، ان کو اونچا سنائیں ہمارا کوئی گناہ نہیں، ہمیں نہیں مارو. میں آپ حضرات سے اپنی دکھ بھری یہ داستان اسے سناتا ہوں کہ آج اس آپریشن کے ذریعے ہمارے پختونوں کو وہاں سے مہاجر کر دیا جائے گا. مہاجر کرنے کے بعد پھر ان علاقوں میں جو معدنیات ہیں ان پہ قبضہ کیا جائے گا. آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ ان کے کہہ دو معدنیات چاہیے تو ہمیں کیوں مارتے ہو؟
ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ رہیں اور آپ معدنیات لے جاؤ نا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن مار کر تم معدنیات کیوں لے جاتے؟ ہماری حالت بہت مشکل ہے۔ میں تو کہوں گا آل پارٹی سے کہ آپ باجوڑ کے اندر بھی آل پارٹیز کرو، آپ پشاور کے اندر بھی آل پارٹیز کرو، آپ کے سامنے مائیں آئیں گی، بیٹیاں آئیں گی، وہ آپ کو دکھ بڑی داستان سنائیں گی۔ ہم بہت زیادہ غمزدہ ہیں اور اس غم کی حالت کے اندر آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ مسنگ پرسن کا معاملہ اتنا عجیب ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ 8,000 ہے، کبھی کہا جاتا ہے یہ 9,000 ہے۔ خدا کے لیے یہ انڈیا میں تو نہیں ہے نا، یہ کہاں ہے؟ تمہارے پاس ہے نا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آ کر بتا دیں اتنے مارے گئے، اتنے رہ گئے۔ جو لوگ مارے گئے وہ لڑکیاں اپنے لیے خاوند تلاش کریں، وہ شادی کریں، وہ قسم پرسی میں ہیں، اور جو بچ گئے وہ انتظار کریں۔ ہر رات وہ لوگ اپنے بچوں کو سمجھانے کی دروازہ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا ابو بھی آئے گا اور آپ کا ابو آئے گا۔ رات ہو جاتی ہے، عشاء ہو جاتی ہے، ابو واپس نہیں آتا۔ کس قسم کی مصیبت کے اندر پڑے ہوئے؟ ہم یہ قطعاً نہیں کہتے کہ آپ مسنگ پرسن کو زندہ چھوڑو، تمہارے منہ کو خون لگ گیا مارو، لیکن صحیح تو بتا دو نا کہ اتنے رہ گئے، اتنے مر گئے، اتنے اور ماریں گے، تاکہ بھائی ٹینشن تو ختم ہو جائے۔ خدا کے لیے ہمارے مسائل کو سمجھو، ہم روایتی لوگ نہیں ہیں۔ مجھے اس پشتون قومی جرگہ نے جو 10 لاکھ کی تعداد کے اندر آج لوگ آئے تھے اور انہوں نے 80 آدمیوں پر اعتماد کیا، میں ان میں سے ایک آدمی ہوں، اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ جا کر ہمارا غم سناؤ اسلام آباد کے لوگوں کو کہ آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں رہتے، ہم کہیں اور رہتے ہیں۔ بہت بری حالت ہے ہماری اس موقع پر۔ آپ حضرات سے ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے، امتیازی سلوک ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کو ڈرون کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ میں ایک تبلیغی اجتماع میں تھا بفا میں، مجھے اطلاع ہوئی کہ ہمارے بچے 3 مارے گئے، ایک گھر کے 3 بچے۔ میں نے اجتماع چھوڑا، وہاں گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، 6واں دن تھا، ان بچوں کو دفنائے نہیں کیا تھا۔ وہ معصوم جیسے پھول، لوگ پھول پہ جنازے پہ پھول ڈالتے ہیں نا، ہمارے ہاں پھولوں کا جنازہ ہوتا ہے۔ پھول لے کر پھول آیا، پھول کر میں نے کہا پھول تم کیوں لائے ہو؟ تم تو خود ہی پھول ہو۔ پھولوں کو مارا جا رہا ہے۔ میں تعریف نہیں کر رہا جرگے کی، ہم نے وہاں اسٹیٹ لیا کہ نہیں جائیں گے، معذرت کرو، ان کو پیکج دو اور آئندہ آپ ڈرون نہیں کرو گے۔ وقتی توبہ میں کہا گیا کہ آئندہ ڈرون نہیں کریں گے۔ پہلے دن بتایا گا کہ یہ ڈرون تو آیا ہے، انڈیا سے آیا ہے اور انڈیا کے لوگ مار کے گئے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج کی اس نشست کے بعد ہمارے اوپر ڈرون نہ ہو؟ ہم ڈرون کے قابل تو نہیں ہیں۔ ہم قانون سے جان نہیں چھڑانا چاہتے، ہمارے اندر بھی گناہگار ہوں گے، ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو لاہور والوں سے کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو اسلام آباد والوں سے کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو کراچی والوں سے کیا جاتا ہے۔ وہاں تو ایک آدمی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور تلاش کر کے پکڑا جاتا ہے، ہمیں پوری بستی کو اڑا دیا جاتا ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کیا ہم اس لیے پیدا ہوئے کہ جنازوں میں اٹھائیں؟ کیا اس لیے پیدا ہوئے کہ ہمارے زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو؟ یہ اللہ، آپ تو سنتے رہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو ہمارا خون کیوں نظر نہیں آتا؟ اور کب تک ہم مار کھائیں گے؟ ہمارا گناہ کیا ہے؟ کوئی گناہ تو بتائے۔ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہم اس غدار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ آج ہم نے اپنی فریاد آپ تک پہنچا دی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ وقت بہت کم ہے اور مجھے اس کا احساس بھی ہے۔ ہمارا صوبہ میدان جنگ تھا، 80,000 لوگ مارے گئے، کابل کی جنگ ہمارے پاس لائی گئی، آج دوبارہ اس کو میدان جنگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مزید 80,000 لوگ مارے جائیں گے۔ اس کے بعد صرف ہم فاتحہ کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ خدا کے لیے ظالم کا ہاتھ روکو، ظالم بہت تکڑا ہے، جب تک ہم ایک پیج پر نہیں آئیں گے ظالم نہیں رکے گا۔ میں کس طرح آپ حضرات کی تعریف کروں؟ میں خون کے نیچے، میں بم کے نیچے، ڈرون کے نیچے تعریف نہیں کر سکتا۔ وہ جو میرا قاتل ہے وہ مجھے مارتا ہے